نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظیم۔ عقیدہ ختم نبوت کی تفصیل چل رہی ہے اور دلائل کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ 100 آیات مبارکہ سے یہ مبارک عقیدہ جو ہے ثابت ہے۔ ان میں سے پہلی آیت جو پیش کی جا رہی ہے آپ حضرات کے سامنے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ وہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت سے پہلے پس منظر اور شان نزول آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ شان نزول یوں ہے کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے عرب میں تباہ کن جو ہے رسومات قبیحہ پائی جاتی تھی، اور ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ متبنہ یعنی لے پالک جو بیٹا ہوتا اس کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح، نسبی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح بھی ہوتا کہ اس متبنہ اور لے پالک بیٹا اگر مر جاتا یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اسے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا کہ یہ متبنہ جس طرح حقیقی بیٹے کے احکامات ہیں وہی احکامات جو ہے متبنہ کے لیے بھی سمجھے جاتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے 2 طرح سے اس رسم کا رد فرمایا ہے۔ پہلا رد جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے قولی رد فرمایا ہے اور دوسرا عملی رد فرمایا ہے۔ قولی رد یہ فرمایا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4، کہ جو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ بولی باتیں، منہ کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر اگلی 5ویں آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان لے پالک اور جو ہے منہ بولے بیٹے متبنہ کو ان کے والدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بلاؤ۔ ان کو اللہ جل شانہ نے ختم فرمایا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور پھر گھریلو معاملات آپس میں بن نہ پائے تو طلاق تک نوبت آئی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کی بیوی یعنی آپ کے لے پالک اور منہ بولا جو بیٹا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی سے آپ جو ہے نکاح فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ تو اس وقت کے جو مشرکین تھے، اس وقت کے جو کفار عرب تھے، انہوں نے اس رسم کو جو ہے جاری رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ یہ کیسی بات ہے کہ منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی بیوی سے جو ہے نکاح کر دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس جو ہے نا ان کی ظاہر ہے جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمائیں تو نکاح فرمایا گیا پہلے تو اس جو رسم جو تھی عرب کے اندر اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا، یعنی سرے سے جڑ سے اس رسم کو اللہ جل شانہ نے ختم فرما دیا۔ پھر مشرکین نے جب اعتراض کیا، عرب کے کفار نے جب اعتراض کیا کہ یہ کیسی بات ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے نا نکاح کر دیا گیا، تو اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سے اس کا رد فرمایا اور اس کو یعنی ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ وہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ ہونے کی نفی کر دی گئی اور آگے فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اب مشرکین کا جو اعتراض تھا کہ منہ بولے بیٹے سے نکاح کر لیا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کوئی حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں ہے، حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مرد جو نا بیٹا دنیا میں ہی نہیں، یعنی جو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ تو اب اتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بڑی عمر کا نہیں پہنچا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے یعنی زیادہ عمر انہوں نے پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، تو ان سمیت کسی صاحبزادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو اتنی عمر نہیں ملی کہ ان کو رجال کی جو ہے نا صف میں داخل کیا جائے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقی اور نسبی بیٹے نہیں تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقی اولاد نہیں۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کے رسول ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں، اور روحانی باپ ہیں۔ دو قسم کے رشتے، ایک ہوتا ہے جسمانی اور نسبی رشتہ، اور ایک ہوتا ہے روحانی رشتہ کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں جو نفی کی گئی ہے وہ کس کی ہے کہ نسبی بیٹا آپ کا کوئی نہیں، نسبی آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی روحانی اولاد ضرور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روحانی اولاد موجود ہے۔ اب یہاں لیکن جو آتا ہے عربی کلام میں ما قبل میں جو ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا لیکن کے بعد جملہ لایا جاتا ہے۔ اب لیکن نے آ کر وہ ابہام دور کیا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی روحانی اولاد دنیا بھر میں ہے اور روحانی اولاد اس کی ضرور ہے۔ اب بطور تاکید اگلا جملہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ جو ہے خاتم النبیین بھی ہیں۔ یعنی اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ جب پہلے فرما دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، پھر فرمایا کہ نسب یہ حقیقی رشتہ تھا، حقیقی یعنی رشتے کے اعتبار سے کوئی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، پھر جو ہے نا روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ساری جو ہے نا انسانیت اور ساری امت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ اب کثرت تب ممکن ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، تو یہ کثرت ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی قیامت کی صبح تک آپ کی جو ہے روحانی اولاد ہوگی، اور آپ کا جو ہے روحانی اولاد کا سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور کثرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر کا باعث ہے وہ قیامت کی صبح تک جو ہے جاری رہے گی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو جاری جو ہے نا مانا جائے تو یہ اس قرآن کے یعنی اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو منقطع کرنا لازم آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت یہ محدود ہو جائے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کی صبح تک ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آپ کی روحانی اولاد ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی میں فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے تو آپ یعنی خاتم النبیین کا یہ جو معنی عقلی اعتبار سے اور اسی طرح لغوی اعتبار لغت عرب میں بھی اس کا معنی جو ہے نا یہی ہے، آخری ہونا ہے۔ اس کے بے شمار جو ہے حوالہ جات ہیں، یعنی جتنے بھی آپ لغت کے علم اٹھائیں، آپ جو نا تاج العروس، اسی طرح جتنے بھی لغت کی کتابیں ہیں ان میں خاتم کا معنی جو ہے نا آخر سے کیا گیا ہے، تو جب آخر سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ تو اس آیت سے قرآن آیت سے عقیدہ ختم نبوت کی یہ پہلی دلیل ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا ثابت ہوا۔ اب اگر اس آیت کو پس منظر کو دیکھ کر جو اس آیت کو سمجھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بالکل واضح ہے، اور واضح طور پر جو ہے یعنی سامنے آ جاتی ہے یہ بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس مبارک عقیدے پر جو ہے نا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک عقیدے کو یعنی دنیا بھر میں مسلمانوں کو اس کو یعنی مسلمانوں تک پہنچانے کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو مزید جو ہے دلائل ایک ایک آیت کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کلپ میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔